السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں، اس سے بھی پہلے تجوید کی طرف آپ نے غور سے سننا ہے۔ والذین ری نرم ذال نرم حروف میں سے ہے نا، والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا۔ اب میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، کل ہم نے پڑھا تھا قلب کے بارے میں، ہے نا، وہ کتے کی مثال عربی کیا تھی؟ ہاں، فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو کلب جیسی ہے۔ کلب کا مطلب کتا، کتے کی طرح ہے۔ تو ہم الفاظ غلط پڑھتے ہیں، ان کی ادائیگی ٹھیک طرح سے نہیں کرتے۔ آپ انگلش کی ادائیگی ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، اردو کی پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، باقی کسی بھی زبان کی آپ ادائیگی ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ واحد قرآن پاک یہ عربی ایسی ہے کہ جس کے آپ کو پروننسیشن، جس کی تلفظ، تجوید، مخارج کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کبھی دیکھیں گے عربوں کو کتنی خوبصورت عربی بولتے ہیں، دیکھیے کبھی بولتے ہوئے، وہ صحیح مخارج کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب قرآن پاک اصل میں عربوں میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، آپ کی زبان عربی تھی اور بڑا خوبصورت انداز تھا۔ اب یہ ہمارے پاس قرآن پنجابیوں میں ہے تو ہم اپنے عربی کو بھی پنجابی میں ہی پڑھتے ہیں، قلب کو قلب پڑھ جاتے ہیں، قلب کو قلب پڑھ جاتے ہیں، قلب تو کم ہی پڑھتے ہیں، قلب کو قلب ہی پڑھتے ہیں، یعنی دل اور کتا ایک ہی ملا دیتے ہیں، تو اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی یہاں پر غور سے دیکھ رہے ہیں، والذین، ری کو نرم حروف میں سے ہے، ذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، سنستدرجہم من حیث، سنسا اسٹارٹ میں ہے سین کی سیٹی ہوتی ہے، عن قریب، نستدرج، ہم تدریجاً پکڑیں گے، ہم انہیں، من حیث، جہاں سے، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے ہوں گے، لا یعلمون، عین کو حلق سے نکالیں گے، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے۔ اگر آپ کو عین ٹھیک نہیں ہے، ہا ٹھیک نہیں ہے، قاف ٹھیک نہیں ہے، تو آپ تھوڑی سی محنت کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں رائگاں جا رہی ہوں، ایسا نہ ہو آپ کا قرآن پڑھنا ضائع ہو رہا ہو، یعنی قرآن کا ثواب ملتا ہے تو ثواب بھی تو ٹھیک طرح سے پڑھنے سے ملے گا نا۔ جی، بامحاورہ ترجمہ ہے، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم انہیں بتدریج، سنستدرجہم من حیث، بتدریج عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ لا یعلمون، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَأُمْلِي، اور میں مہلت دوں گا، لہم، انہیں، ان، بے شک، قیدی، میری تدبیر، متین، مضبوط ہے، اور میں مہلت دوں گا انہیں کہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ وہی استدراج و امہال ہے جو بطور امتحان اللہ تعالیٰ افراد و قوموں کو دیتا ہے، پھر جب اس کی مشیت مواخذہ کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اس سے بچانے پر قادر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی تدبیر بڑی مضبوط ہے، اللہ کی تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ جب بندہ گرفت میں آتا ہے پھر کچھ کر لے نکل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھیے، آوا، اور کیا، لم، نہیں، یتفکرون، سب نے غور کیا،
ما نہیں بصاحبہم ان کے ساتھی کو من جنہ کوئی جنون ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر نذیر مبین واضح ڈرانے والا بامحاورہ ترجمہ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں ان ہوا الا نذیر مبین بے شک ان ہوا الا وہ تو صرف صاف ڈرانے والا ہے. اب میں نے یہاں ترجمہ ان ہوا الا ان نہیں ہوا وہ الا مگر لفظی ترجمہ آپ کو یہی نظر آ رہا ہے نا، تو نہیں ہے وہ مگر واضح ڈرانے والا. ایک ترجمہ یہ بھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. دوسرا ترجمہ وہ تو صرف واضح یعنی صاف ڈرانے والا ہے. دو ترجمے آپ کر سکتے ہیں، مطلب دونوں کا سیم ہے. اب یہاں پر دیکھیے صاحب سے مراد ما بصاحبہم ان کے ساتھی کو جنون نہیں ہے. صاحب سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے متعلق مشرکین کبھی ساحر کہا کرتے تھے، کبھی مجنون کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے عدم تفکر کا نتیجہ ہے، تم غور نہیں کرتے ہو، یہ اس کا نتیجہ ہے. وہ تو ہمارا پیغمبر ہے جو ہمارے احکام پہنچانے والا اور ان سے غفلت اور اعراض کرنے والوں کو ڈرانے والا ہے. اس کے بعد اوا کیا لم نہیں یندرو ان سب نے دیکھا فی ملکوت السماوات زمینوں آسمانوں کی بادشاہت میں والارض اور زمین کی وما اور جو خلق کا پیدا کیا اللہ نے. خلق اللہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر والا حرف ہو تو لفظ اللہ کو موٹا، پیش والا حرف ہو جیسے رزقکم اللہ ٹھیک ہے، تو زبر والا حرف ہو لفظ اللہ سے پہلے تو موٹا پڑھیں گے، پیش ہوگی تو موٹا پڑھیں گے. اگر زیر ہو جائے گی جیسے بسم اللہ تو باریک پڑھیں گے. خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے من شیء کوئی چیز، وان عسى اور یہ کہ شاید کہ ان یکونا ہو قد اقترب یقیناً قریب آ گیا، اجلہم ان کا مقرر وقت، فبأی حدیث بعدہ تو کس بات پر اس کے بعد یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. بامحاورہ ترجمہ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلہم. اللہ اکبر. اور کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر نظر نہیں کی، غور نہیں کیا، دیکھا نہیں، اور اس بات پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی اجل ان کی موت کا وقت قریب ہو. اس بات پر بھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ شاید ان کا موت کا وقت قریب ہو. پھر قرآن کے بعد فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پھر وہ اس کے بعد کس بات پر، اس کے بعد ہو کی ضمیر بعدہ ہو کی ضمیر جاری ہے قرآن کی طرف، مطلب پھر قرآن کے بعد وہ کس پر ایمان یا کس بات پر وہ ایمان لائیں گے. اچھا کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر انہوں نے غور نہیں کیا، نظر نہیں کی، اور نہ انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ ان کا موت کا وقت قریب ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی اگر یہ غور کریں تو یقیناً یعنی زمین و آسمان کی بادشاہت جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اس پر اگر یہ غور کریں تو یقیناً یہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کے رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت اختیار کر لیں. انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں انہیں چھوڑ دیں اور اس بات سے ڈرے کہ انہیں موت اس حال میں آ جائے کہ وہ کفر پر ہو. زندگی کا کیا پتہ کب خاتمہ ہو جائے اور یہ کفر پر مر جائے. کبھی انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا.
اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ قرآن کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے. یہاں حدیث فبی ای حدیث، کس بات پر، حدیث سے مراد یہاں قرآن کریم ہے. کس بات پر، اس کے بعد کس بات پر، قیامت کو ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انذار و تحدید، ڈرانا، اور قرآن کریم کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہ لائے. لائیو دیکھ رہے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے لائیو دیکھا، فیس ٹو فیس، سامنے سامنے دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا. جنہوں نے دیکھا، قرآن پاک آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل 23 سال میں ہوا، خود مرضی سے کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیا، تو پھر کون سی ایسی بات ہوگی جس پر ایمان لائیں گے قرآن کے بعد؟ مطلب پھر ناممکن ہو جائے گا. اس کے بعد ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے گمراہ کر دے اللہ، فلا ہادی، تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، لہو اس کو، وَيَذَرُوهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ سب بھٹکتے پھرتے ہیں. من یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دینے والا، اور جسے وہ چھوڑ دیتا ہے اپنی، یعنی جس کو گمراہ کر دیتا ہے اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی گمراہیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، مارے مارے پھٹکتے پھرتے ہیں. راہ راست سے جو ہٹ جاتا ہے، جو گمراہ ہو جاتا ہے، جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اس کے بعد یسألونک عن الساعہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ کب ہے اس کا واقع ہونا. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا واقع ہونا کب ہے، یعنی قیامت کب آئے گی. قل کہہ دیجئے، انما، در حقیقت، اس کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا، نہیں وہ ظاہر کرے گا اسے، لوقتہا، اس کے وقت پر، الا، مگر ہوا وہی. ثقلت، وہ بہت بھاری ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک. یسألونک، وہ سب پوچھ رہے ہیں آپ سے، کأنک، گویا کہ، حفی، آپ خوب تحقیق کرنے والے ہیں، عنہا، اس کی. قل کہہ دیجئے، انما، در حقیقت، علمہا عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں. با محاورہ ترجمہ ہے اس کا، یسألونک عن الساعة ایان مرساہا. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے متعلق کہ وہ کب آئے گی، کب واقع ہوگی. میرے نبی، قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند ربی، در حقیقت اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اور لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا، اسے اس کے وقت پر ہی وہ ظاہر کرے گا. وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا حادثہ ہوگا، زمین و آسمان میں وہ بڑا حادثہ ہوگا، وہ بہت بھاری ہوگا. کیا؟ قیامت کا آنا. لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس، تم پر اچانک، بالکل اچانک آئے گا. وہ آپ سے پوچھتے ہیں، گویا کہ وہ خوب تحقیق کرنے والے ہیں اس کی، یعنی وہ آپ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں، گویا کہ آپ حفی عنہا، اس کے متعلق پوری تحقیق کر چکے ہیں، آپ کو پتہ، اس لیے وہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں. آپ فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، اس کا علم خاص تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اچھا، یہاں پر دیکھیں، پیچھے آپ نے پڑھا علمها، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے متعلق، ساعت کے متعلق. ساعت کے معنی گھڑی، لمحہ یا پل کے ہیں. قیامت کو ساعت اس لیے کہا گیا
کہ یہ اچانک اس طرح آ جائے گی کہ پل بھر میں ساری کائنات درم بھرم ہو جائے گی، یا سرعت حساب کے اعتبار سے قیامت کی گھڑی کو 7 سے تعبیر کیا گیا، تیزی کے ساتھ آنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ اس کا آنا واقع ہونا تو اللہ کے پاس ہے اس کا علم، حقیقت علم جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ کب آنی ہے، اور جب وہ آئے گی تو پھر معافی تلافی کوئی نہیں ہے۔ یقیناً اس کا یقینی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو، اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔ اس کے آگے دیکھیں کہ وہ ایک وقت پر ظاہر اللہ ہی کرے گا، وہ آسمانوں اور زمین میں بہت بڑا حادثہ ہوگا، ثقلت فی السماوات والارض، بہت بڑا حادثہ ہوگا آسمان و زمین میں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کا علم آسمان اور زمین والوں پر باری ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ جب قیامت آئے گی تو قیامت ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ دوسرا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کا علم آسمان اور زمین والوں پر بڑا بھاری ہے، کیونکہ وہ مخفی ہے، اور مخفی چیز دلوں پر بھاری ہوتی ہے، کب آ جائے بھاری ہوتی ہے جی۔ اس کے بعد ہے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسا کہ آپ گاننا کا حفی عنہا، آپ اس کے بارے میں تحقیق کر چکے ہیں، مطلب آپ کو اس کے بارے میں تحقیق کر لی، آپ کو پتہ چل گیا کہ کون سی گھڑی میں قیامت آنی ہے۔ حفی کہتے ہیں پیچھے پڑھ کر سوال کرنے اور تحقیق کرنے کو، یعنی آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ رب کے پیچھے پڑھ کر اس کی اس کے متعلق ضروری علم حاصل آپ نے کر لیا ہے، ٹھیک ہو گیا، پوری جو ہے نا وہ آپ کو کمانڈ حاصل ہے اس پر کہ کب آنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، قیامت کا علم اللہ نے اپنے کسی نبی کسی فرشتے کسی کو بھی نہیں دی، ایون ہمارے نبی کو بھی پتہ نہیں تھا قیامت کے بارے میں قیامت کب آئے گی۔ اس کے بعد ہے یس قل لا، کہہ دیجئے نہیں املک میں اختیار رکھتا لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا لنفسی اپنی جان کے لیے نفعا کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا مگر جو اللہ چاہے، ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں جانتا ہوتا غیب کو لستکثرت یقیناً میں بہت حاصل کر لیتا من الخیر بلائی، وما اور نہ مسنی السوء نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، ان انا نہیں ہوں میں الا مگر نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نذیر ایک ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینا، لقوم اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ محاورہ ترجمہ ہے کہ میرے نبی آپ اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیجئے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے، ہوگا وہی کچھ جو اللہ چاہے گا، مجھے تو اپنے نفس کے ابھی نفع نقصان کا علم نہیں ہے، اس کا بھی میں مالک نہیں ہوں۔ اور اگر میرے لیے اگر میں غیب جانتا ہوتا، اگر میں غیب کتنا صاف الفاظ میں کہہ دیا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی بلائیاں اکٹھی کر لیتا، بہت سی بلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ لگتی، مجھے کوئی تکلیف نہ وما مسنی السوء مجھے کوئی تکلیف نہ ملتی، میں تو صرف ڈرانے والا اور ایمان لانے والی قوم کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اب یہاں سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ بات ظاہر کر دی کہ اللہ کے نبی علم غیب نہیں جانتے، صاف کہا نا، قل کا لفظ ہے میرے نبی آپ خود کہیے، اپنی زبان نبوت سے اعلان فرمائیے۔ اچھا جی، یہ آیت اس بات میں کتنی واضح ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے،
عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ظلم اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود اہل بدعت آپ کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ مولوی جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، جنہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں، جو مشرک مولوی ہیں، وہ نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ یہ آیت صاف صاف آپ ترجمہ پڑھ لیں، آپ کسی مولوی کی طرف نہ جائیں، وہابی، سنی، دیوبندی، بریلوی، سارے مولویوں کو چھوڑ کے آپ صرف قرآن کی آیت کے صرف ترجمے کی طرف چلے جائیں، ترجمے سے آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ اگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ بعض جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا۔ کتب حدیث میں یہ واقعات بھی اور بھی بہت سے واقعات موجود ہیں۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا مہینہ ایک بڑا سخت مضطرب میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، پورا مہینہ بڑی پریشانی میں رہی۔ جب یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ، جو چہیتی بیوی، جو بڑی پیاری، جو بڑی لاڈلی بیوی تھی، عمر میں جو سب سے چھوٹی تھی، اس بیوی پر جب الزام لگا، تہمت لگی، علم الغیب جانتے ہوتے تو کہہ دیتے بھئی میری بیوی پاک صاف ہے، خود صفائی یا پاکیزگی بیان نہیں کی، بار بار کہتے رہے عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو، عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو، لیکن یہ نہیں کہا کہ میری بیوی پاک ہے، یہ نہیں کہا میری بیوی پاک ہے۔ جب تک اللہ نے قرآن کی آیات، سورۃ نور کی آیات نازل نہیں کی، جب تک نہیں کہا کہ میری بیوی پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علم الغیب جانتے ہوتے تو پتہ چل جانا تھا۔ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی تھی خیبر میں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تھا نا، تو اس وقت بھی آپ نے اظہار کیا تھا کہ وہ والی زہر جو خیبر میں ایک عورت نے دی تھی، آج مجھے وہ پریشان کر رہی ہے۔ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا، جسے آپ نے بھی کھا لیا، اور صحابہ نے بھی، حتیٰ کہ بعض صحابہ تو کھانے کی یعنی زہریلے پن سے فوراً ہی وفات پا گئے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر اس زہر کے اثرات محسوس کرتے رہے۔ آپ کو جبریل نے بتایا تھا، اس ٹائم آپ نے منہ میں ڈال لی تھی، کچھ تھوڑی بہت اندر چلی گئی تھی، جبریل نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کھانا کھانے سے رک جائیے، اس عورت نے اس کے اندر زہر ملایا ہے۔ وہ جتنا تھوڑا بہت اندر چلا گیا تھا، اس کا اثر جنہوں نے زیادہ کھا لیا تھا وہ تو موقع پر ہی شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہو گیا، اور جن کے تھوڑا جنہوں نے لیا وہ زہر اتنا کم گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا لیا تھا یا کچھ اور صحابہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اثرات محسوس کرتے رہے زہر کی۔ آخری وقت میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ وہ زہر مجھے اب اثر کر رہا ہے مجھ پر۔ اچھا، تو اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو لائیو یعنی کہ جو میرے سامنے بیٹھ کے روز کلاس لیتے ہیں، یقیناً استاد کو اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے شاگردوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ جیسے شاگردوں کو استاد سے محبت اور پیار ہوتا ہے نا، ایسے ہی استاد کو بھی ایک دلی لگاؤ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو استاد کسی بھی بچے کو مارنا پسند کرے گا؟ کسی کی جان لینا پسند کرے گا جان بوجھ کر؟ پھر جو یہ دین کا کام کرنے والا ہے، وہ اگر ایسا کام کرتا ہے تو اس کو زیادہ، عام بندے کو تو سزا کا ہی نہیں پتا، دین پڑھنے والے کو جتنا سزا کا پتہ ہے کہ میری تو اس میں معافی نہیں ہونی۔ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آج کا مولوی ایسے نہیں کر سکتا، جو قرآن پڑھے پڑھائے، استاد نہیں ایسا کر سکتا۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، خاتم النبیین بن کے آئے تھے۔ وہ نبی تھے جو مومنوں سے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ مومنوں کے ساتھ رحیم اور شفیق ہے۔ تو وہ جان بوجھ کر خیبر میں اپنے صحابہ کرام کو یہ اس زہر سے مروا سکتے تھے، جو وہ صحابہ بھی ہمارے جیسے نہیں تھے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، آپ کے الفاظ پر لبیک کرنے والے تھے۔
تو ایسا پاسبل ہی نہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی کی آج کے، پھر بھی دیکھا جائے تو آج کے اساتذہ کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، آج کے مولویوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی یہ آپ سنتے ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی، فلانا مولوی اس نے بچے کے ساتھ جاتی یہ کر لی یا ایسے کر لیا اپنے شاگرد کے ساتھ۔ ویسے آج مولوی کے دماغ میں بھی فطور آ سکتا ہے، شیطان اس پہ حملہ کر سکتا ہے، میرے نبی پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ اب نبی کے بارے میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، جو قانون بنا رہا ہے اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق قانون کو نافذ کر رہا ہے، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، وہ تو معصوم عن الخطا ہے۔ تو وہ اپنے صحابیوں کو مروا سکتا تھا وہاں پر؟ قطعاً نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہوتے تو زندگی میں بہت سے نقصانات اٹھائے، بہت سی مصائب آئے، بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میرا نبی ان سے کہو کہ اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں تو اپنے لیے بڑی بلائیاں اکٹھی کر لیتا، یقیناً نقصانات کو پیچھے کر لیتا، ٹائم سے پہلے ہی پتہ چل جاتا نا کس میں آپ کو نقصان ہوتا، جی میں نہیں کرنا۔ جنگ احد میں کتنے شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد میں پہلے کامیابی مل گئی تھی، ناکامی تو بعد میں ہوئی ہے نا، لیکن آپ اس کے بعد کتنے 70 شہید ہوئے تھے۔ تو آپ کے خیال میں پتہ ہوتا کہ 70 شہید ہو جائیں گے، حالانکہ پلاننگ بڑی زبردست کی تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے تھے، انہوں نے کہا جی ہم کامیاب ہو گئے ہیں، لہٰذا مال غنیمت کٹھی کر لو، لالچ میں آگے کچھ صحابہ کرام۔ تو لیکن اگر غیب کا علم جانتے ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں خود ہی کھڑے ہو جانا تھا کہ بھی میری کمانڈ میں لوگ رہیں گے، میرے پاس میری موجودگی میں رہیں گے تو ادھر ادھر نہیں ہوگے، کیونکہ یہاں سے حملہ ہونا ہے، 70 یہاں سے شہید ہونے ہیں۔ ہاں لیکن خطرہ تھا، وہاں سے خطرہ تھا جو محسوس کیا تھا آپ نے، پلاننگ کی تھی، باقی اللہ کی طرف سے ناکام ہو گئی، وہ اللہ کی طرف سے ناکام ہوئی نا، نبی تو اللہ کی طرف سے بن کے آئے تھے، لیکن اس کی طرف سے ناکام ہو گئی۔ اب اس کے بعد دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آپ ان سے کہو کہ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میرا کام صرف اور صرف یہ ہے ایمان والی قوم کو ڈرانا، جہنم سے ڈرانا، مرنے کے بعد کیا ہونا ہوگا، ڈرانا، و بشیر اور خوشخبری دینا کہ نیک عمل کر لو گے تو پھر خوشی کی زندگی تمہارے لیے، خوشخبریاں دینا اور ڈرانا میرا کام ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔